بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم مبارکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت گو اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت اور شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالہ بار بار اس کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتلاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جب تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا اصلی سبب یہ ہے کہ عمرو بن حزمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ ایک خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہان یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں عمل سلام ذل و شیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا۔ بالکل اچانک مدینے میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب کو قسیمہ بن نوفل اور عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار اور مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے، اور راجہ 12 رمضان کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار نہیں تھی، کیونکہ اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان اکٹھے ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا۔ ایک دم کفار قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر آپ علیہ السلام انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بعید کرتے وقت اس بات کا عہد کیا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھائیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر بولے، خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اس طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت متقی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینے سے 1 میل کی دوری چل کر آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے برخطرہ موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام ہے۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری
بیماری اور گریہ زاری دیکھ کر رحمت العالمین کا قلب نازک متاثر ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینے واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ انتظامات کے بعد آپ علیہ السلام بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں طاق مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بر منزل سفر فرماتے رہے۔ جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلا سکے کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچے ہیں۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب آقا علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب سے لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمیر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنائی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اہل مکہ، تمہارا سارا سامان تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلدی اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جو مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی، اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکے کا سارا امن و سکون غارق ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رسائے قریش پوری طرح تیار ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمر بن خزرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اسی کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جراد، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح دوہرے ہتھیار بوجھ کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث اور ابو جہل امیہ وغیرہ باری باری سے روانہ دستے اونٹ ذبح کرتے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔